ہر قسم کے مافیاز کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان بارے افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا، کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا۔ قائد اعظم کے ذریعے اصول بھلانے کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہوئے۔ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم ہے۔ گرینائٹ، سونا اور تانبے جیسے خزانے موجود ہیں۔ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا۔ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد ہی سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، باقی حصہ کسانوں۔ کیا نگران حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا۔ نظام میں انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سخت ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ بیرسٹر گوہر کو بانی PTI سے مشاورت کی اجازت مل گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت۔ عدالت کو درخواست کی مخالفت کرنے پر اظہار برہمی۔ کہا، کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ کافی نہیں تھا؟ کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مشاورت کی اجازت دے کر درخواست نمٹا دی گئی۔ اگر آپ نے 8 فروری کو نواز شریف کو اگر آپ نے وزیر اعظم منتخب کروایا تو کراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اگر اورنج لائن لاہور میں لگی ہے، میٹرو بس ہے، میرے بس میں ہو اور میری خواہش تو میٹرو بس لاہور میں بعد میں لگنی چاہیے تھی، کراچی میں پہلے لگنی تھی۔ اورنج ٹرین لاہور میں بعد میں لگنی چاہیے تھی، کراچی میں پہلے لگنی چاہیے تھی۔ اور اربوں خربوں روپیہ یہ شہر کماتا ہے، لیکن پینے کے پانی کے لیے ابھی بھی ٹینکر مافیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم بنا۔ کراچی کا پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شہباز شریف کے کراچی والوں سے وعدے، مخالفین پر تنقید کے نشتر برسائے۔ کہتے ہیں 8 فروری کو کامیاب کروائیں، کراچی سے پانی کا مسئلہ ختم کر دیں گے۔ میٹرو بس اور اورنج لائن پہلے کراچی میں بننی چاہیے تھی۔ انشاءاللہ کراچی میں ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کریں گے۔ NA 242 کے کارکنان سے خطاب میں کہا، 2018 میں بدترین دھاندلی کے ذریعے ڈبے بدلے گئے، مہریں لگائی گئیں، RTS بٹھا دیا گیا، جعلی طریقے سے چند ہزار ووٹوں کے ذریعے مجھے کراچی سے ہروایا گیا۔ 16 ماہ بڑی محنت کی مگر مہنگائی کم نہ کر سکے۔ خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، سازشی عناصر کی سازشیں آج بھی عروج پر ہیں۔ کچھ قوتیں پاکستان کو سیاسی اور معاشی انتشار میں مبتلا دیکھنا چاہتی ہیں۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے بعد بھی پیش نہ ہو۔ شہباز شریف کا کراچی کا طوفانی دورہ، اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے الزامات اور دعووں کو سفید جھوٹ قرار دے دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں 5 سالوں میں نون لیگ نے سندھ کو کوئی منصوبہ نہیں دیا۔ کراچی میں گرین لائن منصوبہ شروع کیا، جواب تک نامکمل ہے۔ نون لیگ نے K4 منصوبہ تاخیر کا شکار کیا۔ کراچی میں نون لیگ تن تنہا ایک UC بھی نہیں جیت سکتی۔ کراچی میں نون لیگ اور MKM میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی۔ NA 242 میں شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے۔ فی الحال کوئی بھی سیٹ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد پھر بیٹھک لگے گی۔ ملاقات میں آئین میں ترمیم سے متعلق MKM کی تجاویز کا جائزہ، متحدہ نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا مطالبہ دہرایا۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق۔ مسلم لیگ نون آج شیخ پورہ سے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ شہباز شریف فروخ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔
شیخوپورہ نے ہمیشہ ثابت کیا کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کا قلعہ ہے۔ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کی واپسی، الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا پارٹی اپیل دائر کرنے کا حتمی فیصلہ، قانونی مشاورت مکمل کر لی، جلد پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی، انٹرا کورٹ اپیل پر ریلیف نہ ملا تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا، صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے۔ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کو بلے کا نشان چھن جانے کی فکر، کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں، کسی پارٹی سے اس کا نشان لینے کا مطلب اس پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس، کہا الیکشن شفاف نہیں ہوئے تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی۔ لطیف کھوسا نے کہا لندن پلان میں طے کیا گیا بادشاہ سلامت کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، بدترین پری پول دھاندلی ہو رہی ہے، کل شیر پرسوں تیر بھی چھن سکتا ہے۔ کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے، تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے، ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے۔ کون کس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اہل اور کون نہ اہل، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری دن، امیدوار آرؤز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ این اے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ، این اے 127 لاہور کے لیے بلاول بھٹو کو کلیئرنس ملے گی یا نہیں، کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سے متعلق تحریری جواب جمع، این اے 78 گوجرانوالا سے خرم دستگیر کے کاغذات منظور، این اے 149 سے جہانگیر ترین کے کاغذات پر فیصلہ کل سنایا جائے گا، مخصوص نشستوں پر سکروٹنی 13 جنوری تک ہوگی۔ فیض آباد دھرنا کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید دوبارہ طلب، فیض حمید آئندہ ہفتے بیان ریکارڈ کرائیں گے، نوٹس جاری، طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا۔ فیض حمید سابق سرکاری افسر کی حیثیت سے کیس میں کمیشن کی معاونت کریں گے۔ فیض حمید کو دسمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی طلب کیا گیا تھا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار، موٹر ویز پر حد نگاہ صفر، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند، M3 فیض پور سے سمندری تک ٹریفک کے لیے بند، جی ٹی روڈ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم، سفر میں مشکلات، لاہور میں فوگ کے ساتھ اسماگ بھی برقرار، شہریوں کا سانس لینا مشکل۔ کراچی میں ایک اور بڑی آگ 2 جانیں لے گئی، پورٹ قاسم کے قریب نجی اسٹیل فیکٹری میں آتش زدگی، آگ فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے لگی، 2 افراد جاں بحق، آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری، فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 71 پیسے مہنگی، نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اضافے کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ اسرائیل کے جنوبی غزہ میں حملے تیز، مزید نفری بھیج دی، نوسیرات اور المغازی مہاجر کیمپس پر وحشیانہ بمباری، 20 فلسطینی شہید، دیر البلا میں رہائشی عمارت پر حملہ، متعدد بچے شہید اور زخمی، کویتی اسپتال پر فضائی حملہ، کم از کم 20 افراد جاں بحق۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد اقصی آنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ، دوسری جانب فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج جاری، یمن میں لاکھوں افراد کی ریلی، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، کیپ ٹاؤن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ مفاہمت کے بادشاہ نے متحدہ کی 2 وکٹیں گرا دیں، ایم کیو ایم کی رہنما رضا ہارون اور
انیس ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل. دونوں رہنماؤں کی بلاول ہاؤس کراچی میں آصف علی زرداری سے ملاقات. اب الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہونی چاہیے. پورے پاکستان کے حصے کا انقلاب لانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی کا سرجانی میں خطاب. کہا اس بار نتیجہ ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے, نوٹ کے ذریعے نہیں. مصطفیٰ کمال بولے کراچی والوں کے پاس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. 22 ارب خرچ ہوتے تو پیپلز پارٹی ہمارے جیسا سیاسی حریف مٹا چکی ہوتی. ملک کا مسئلہ وسائل نہیں, گڈ گورننس اور قانونی حکمرانی نہ ہونا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور تیر پہ خطاب. کہا خاندانوں کی بجائے جمہور کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی. ملک تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے. عوامی مینڈیٹ سے محروم کمزور حکومت مسائل حل نہیں کر سکے گی. حافظ نعیم نے کہا پورے کراچی کو بنجر کر دیا گیا, ہماری نسلیں تباہ ہو چکی, کراچی کا حق مارنے نہیں دیں گے. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, آصف زرداری کی شرکت. چیئرمین سینیٹ اسپیکر راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. رواں مالی سال 15 لاکھ نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف. ایف بی آر نے 7 لاکھ سے زائد نادہندگان کو نوٹس جاری کر دیے. تھرڈ پارٹی کی مدد سے لاکھوں افراد کی مالی ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا حاصل. گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے بجلی گیس کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ. شاہینوں کی قسمت نہ بدلی, آسٹریلیا میں مسلسل 16ویں شکست. باکسنگ ڈے میں شاہینوں کو 79 رن سے شکست. سیریز کینگروز کے نام. 317 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 237 رنز پر ڈھیر. عبداللہ شفیق 4, امام الحق 12 رنز بنا کر چلتے بنے. کپتان شان مسعود کے ذمہ دارانہ بیٹنگ. 60 رنز کی اننگز کھیلیں. بابر اعظم نے 41, شاہد شکیل 24 رنز کا حصہ ڈال سکے. 35 رنز پر رضوان امپائر کے متنازع فیصلے کا نشانہ بنے. سلمان علی آغا کی نصف سینچری. شاہین افریدی, عامر جمال, میر حمزہ کھاتا ہی نہ کھول سکے. پاکستان کی آخری 5 وکٹیں صرف 18 رنز کے اضافے پر گریں. آسٹریلوی کپتان نے 10 شکار کیے. سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے سڈنی میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن. میلبرن ٹیسٹ میں امپائرنگ پر سوال اٹھا دیا. کہا لڑکوں نے جو کرکٹ کھیلی اس پر فخر ہے. امپائرنگ کے فیصلے ہمارے خلاف نہ جاتے تو پرفارمنس کا معیار مزید بہتر ہوتا. ٹی وی ٹیکنالوجی نہیں فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس میں بہتری لانا پڑے گی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے 3 اسپتالوں کا طویل دورہ. پی آئی سی, چلڈرن اور جنرل اسپتال میں اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا. تعمیراتی کاموں میں مصروف مزدوروں سے ملاقات. وزیر اعلیٰ کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن لاہور کا بھی دورہ. محسن نقوی نے جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا. نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کی ملاقات میں چیف سیکرٹری کامرس, سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ شریک ہوئے. سٹیل ملز کی 1500 ایکڑ پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر بات چیت. انڈسٹریل پارک کی ترقی کے لیے انہیں چائنیز کو دیا جائے گا. ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا لیکن جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ نہیں کیا. نگران وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کا سیمینار سے خطاب. کہا قائد کا سب سے بڑا کمال ان کا ہر کام میں پرفیکٹ ہونا تھا. کشمیریوں کی ایک اور توانا آواز خاموش. حریت رہنما پروفیسر نذیر احمد شال 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. پروفیسر نذیر 2 ماہ سے علیل اور لندن میں زیر علاج تھے. 1991 میں مقبوضہ کشمیر سے پاکستان ہجرت کی. بھارتی مسالم کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے 2004 میں لندن چلے گئے.
ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, एक और रियासत मैन ने साबिक सदर को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इंतखाबात पलटने की कोशिश के इल्जाम में इलेक्शन से नाअहल करार। पायलट मंचमें दरिया को रनवे समझ बैठा। रूस में पायलट ने गलती से मुसाफिर तैयारे को मंचमें दरिया पर लैंड करा दिया। खुशकिस्मती से कोई हादसा पेश नहीं आया। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म पोकेमॉन कॉन्ट्रेज नेटफ्लिक्स पर रिलीज। कार्टून कैरेक्टर्स की शरारतों से देखने वाले खूब महसूस।